یعنی ان کو خوشخبری دے دو. آگے آیت نمبر 224 میں کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ اور مت تم بناؤ اللہ کو عُرْضَةً ہیلا لِأَیْمَانِکُم اپنی قسموں کے لیے ان تبروا کہ تم نیکی نہیں کرو گے وتتقوا اور تم پرہیزگاری کے کام نہ کرو گے وتصلحوا اور تم صلح نہ کراؤ گے بین الناس لوگوں کے درمیان واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والے جاننے والے ہیں. یہاں پہ فرماتے ہیں عورت سے متعلق مرد عورت میاں بیوی سے متعلق جو مشکلات متنازعات ہوتے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں سارے پرابلمس تو کہتے ہیں اپنی قسموں کو ہیلا نہ بناؤ ڈھال نہ بنایا کرو یہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے یا اپنا غصہ یا اپنے جو بھی منفی جذبات ہے اس کو تم اس طرح سے نکالو. سامنے سے اگر تمہاری کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے بیوی سے تو تم اس کو اس طرح نکالتے ہو کہ تم نے نیکی نہیں کرو گے تم اس بات کی قسم کھا لیتے ہو. حالانکہ یہاں پہ لفظ نہیں ہے لا کا اللہ تبرو نہیں آیا کہ نہ تم نیکی کرو لیکن جو سیاقی کلام ہے اور جو انداز بیان ہے اس سے یہ بات واضح ہے کہ وہ بندہ ڈھال بنا رہے قسم کو اللہ کی قسم کھا رہے اور کہہ رہے اللہ کی قسم آئندہ سے میں نے تمہارے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کری. تبرو کہتے ہیں یعنی وہ جو معاشرے جو آپ اپنے رشتے ناطے جو کلوز ریلیشنز ہیں ان کے معاملے میں آپ جو خرچ کریں بل جو ہم نے کل پڑھا تھا تو خرچ کن کے ساتھ ہو رہے ہو جو آپ کے ظاہر سب سے قریبی ہے والدین رشتے دار. اگر اس معنی میں بھی آپ لے لیں تو یعنی اپنے لوگوں کے ساتھ آپ نیکی کا سلوک کرو گے تقویٰ اللہ کا احساس کرو گے اصلاح بین الناس پورے معاشرے کے ساتھ یعنی تم صلح کرو گے لوگوں کے درمیان. اس کے خلاف قسمیں مت کھاؤ گے میں نے یہ کام نہیں کرنا اور میں نے تو اللہ ہی کو بیچ میں لا دیا کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کرنا. تو اللہ فرمائے ایسی قسمیں مت کھایا کرو اللہ سنتے بھی اور اللہ جانتے بھی ہیں یعنی اب ایوائڈ کرنا ہے آئندہ یہ بات نہ کریں. اور ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں نیکی کرو دریا میں ڈالو یہ باتیں جو ہے یہ صحیح نہیں ہے یعنی اس طرح کی باتیں کر کے ہم لوگوں کی موٹیویشن ڈاؤن کرتے ہیں حوصلہ توڑتے ہیں ان کا. اور پھر کہتے 225 میں لا یؤاخذکم اللہ اللہ نہیں تمہیں پکڑیں گے باللغو بےہودہ فی ایمانکم تمہاری قسموں میں ولکن یؤاخذکم اور لیکن وہ تمہیں پکڑ لیں گے بما کسبت قلوبکم ان قسموں پر جو کمایا ہے تمہارے دلوں نے واللہ غفور حلیم اور اللہ بخشنے والے بردبار ہیں. کہتے ہیں اللہ نے تمہیں تمہاری یہ بےہودہ قسموں پہ نہیں پکڑنا یعنی یہ بےہودہ قسم ہے یا آپ اور میں بالکل کانشیس نہیں ہوتے اور جس وقت وہ قسم کھا رہے ہوتے ہیں. قسم سے حوالے سے آپ سورہ مائدہ پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں ہم یہ بات اور بھی واضح طور پہ پڑھ سکیں گے. اللہ تم سے مواخذہ کریں گے جو تم نے اپنے دل سے کمائی ہے یعنی جو دل سے یعنی جان بوجھ کر جو تم نے قسم کھائی ہے اس سے اللہ تعالیٰ تمہارا پوچھیں گے مواخذہ کریں گے یعنی آپ اور میری پکڑ ہو جائے گی. اللہ بخشنے والے بردبار ہیں یعنی آج تک اللہ نے اگر جو نہیں پکڑا تو یہ اللہ کی بردباری ہے. آیت نمبر 226 للذین یؤلون من نسائہم اور ان لوگوں کے لیے جو یؤلون قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں سے من نسائہم دور رہنے کی تربص انتظار کرنا ہے اربعۃ اشہر 4 مہینے فإن فاؤوا تو اگر وہ رجوع کر لیں فإن اللہ غفور رحیم تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں. کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قسمیں کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی. یؤلون کہتے ہیں ارادہ کر لینا ایلا ایک ٹرمنالوجی تھی جیسے زہار ایک ٹرمنالوجی ہے قرآن سورہ مجادلہ میں کہ وہ زہار کیا کرتے تھے کہ عورت جو ہے وہ ان کے لیے حرام ہے جیسے اس کی ماں تو اللہ نے بولا ماں ہن امہاتہم نہیں ہے وہ ان کی مائیں ان کی بیویاں مگر وہی جنہوں نے انہیں ولد نہ ہونے جائے. تو اسی طرح سے یہ ایلاؤن یعنی آپ ارادہ کر لیں کس کا عورت سے علیحدہ رہنے کے لیے. اور اللہ فرمائے اگر جو مرد کی قسم کھا رہے ویسے یؤلون کا معنی ہم یہی کہیں گے وہ قسم کھا رہے اپنی عورتوں سے یعنی نہ جانے کی. انڈرسٹوڈ ہے بات جیسے اوپر والی بات انڈرسٹوڈ تھی کہ وہ نیکی نہ کرنے کی قسم کھا رہے اور اس کو ڈھال بنا رہے تو کہا ان کو ٹائم پیریڈ دے دیا کہ 4 مہینے میں فیصلہ کر لو. عورت تمہارے لیے پوری زندگی نہیں لٹکی رہی جو کرنا ہے 4 مہینے ہے آپ کے پاس ابھی آپ نے طلاق نہیں دی جس کو آپ سپریشن کہتے ہیں ڈیورس نہیں ہوئی ہے سپریشن ہوئی تو کہتے ہیں کہ اگر وہ پلٹ آئے اس عرصے میں تو اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے. یہ جو انہوں نے بےہودہ قسم کھائی اللہ اس کے اوپر آپ مواخذہ نہیں کریں گے. آیت نمبر 227 وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اگر وہ ارادہ کریں طلاق کا تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں. یعنی اگر اس کے مقابلے میں وہ اجلاس و فیصلہ کر لیتے ہیں طلاق کرنے کا تو بھی اللہ کو سننے میں آ رہا ہے کہ اس نے کیا فیصلہ کیا ہے. آیت نمبر 228 والمطلقات یتربصن اور طلاق یافتہ عورتیں وہ روکے رکھیں بانفسہن اپنے آپ کو ثلاثۃ قروء 3 حیض تک. اس میں ایک بات میں اوپر عرض کر دوں کہ یہ 4 مہینے کی جو بات کی ہے 4 مہینے میں میاں بیوی کا کوئی تعلق نہیں تھا
اور لاسٹ مومنٹ پہ آ کے میاں نے کہا بس صحیح ہے ویسے بھی میں نے ارادہ کر لیا کہ میں نے طلاق دینی ہے، تو دراصل وہ 4 مہینے دور ہی رہے ہیں، اس کی عدت ہو گئی، کیونکہ عدت جو ہے وہ حمل کو ظاہر کرنے، پریگنینسی کو ظاہر کرنے کے لیے، تو جب وہ 4 مہینے اسے ویسے ہی قسم کھا لی تھی، وہ تو سیپریشن میں ہی تھا، تو اس کے بعد آ کے وہ ارادہ کر کے وہ کہتا ہے کہ میں طلاق دے رہا ہوں، تو بات ختم ہو گئی، عورت آزاد ہے شادی کرنے کی، اسی لیے 4 مہینے کی بات بیان کر دی گئی ہے۔ یہاں پہ آگے بھی آپ پڑھتے ہیں جب، تو اس میں بیان کیا کیا گیا، مطلقہ عورتیں، طلاق یافتہ عورتیں انتظار کریں گی اپنے بارے میں 3 پیریڈز جو ہیں وہ رکی رہیں گی، انتظار کریں گی۔ ولا یحل لہن، ترجمہ پڑھتے ہیں، اور نہیں ان کے لیے حلال ان یکتمن ما خلق اللہ، کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے، فی ارحامہن، ان کے رحم میں، ان کن یؤمنن، یعنی ان کے پیٹ میں اگر جو ہیں وہ، اگر ہیں وہ، یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اللہ کو مانتی اور آخرت کے دن کو، وبعولتہن، اور ان کے خاوند، احق بردہن، زیادہ حقدار ہے ان کے لوٹا لینے کے، فی ذالک، اس مدت میں، ان ارادوا اصلاح، اگر چاہیں وہ صلح کرنا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، اور ان عورتوں کے لیے مثل ہے، یعنی حقوق ہے، الَّذِي، وہ جو، عَلَيْهِنَّ، ان کے ذمے ہے، علا کا معنی کیا ہوتا ہے، ذمے، تو ان کے لیے مثل اتنا ہی حقوق ہے، یعنی الَّذِي، وہ جو، عَلَيْهِنَّ، ان کے ذمے کیا ہے، ذمہ داری، جو ان کے ذمہ ذمہ داری ہے اتنے ان کے حقوق بھی ہیں، بالمعروف، دستور کے مطابق، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور آدمیوں کے لیے ان پر ایک درجہ ہے، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ غلبے والے، حکمت والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نہیں حلال ان کے لیے کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے رحموں میں، 3 ہیڈ تک انتظار کرے گی عورت، 3 پیریڈز، اور کہتے ہیں کہ ان کے لیے حلال نہیں کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیے، یعنی اب یہ بھی ہے، اس سے ثابت ہو گئی بات کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ظاہر اگر پریگنینسی ہے تو آدمی بھی سوچے گا پھر طلاق دینے کے لیے، اس دوران میں یہ بات ظاہر بھی ہو جائے گی، اور کہنے کہ ان کو چھپانا بھی نہیں چاہیے جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کی، کیونکہ وہ دونوں کا حق ہے، مرد عورت کا، اور کہتے ہیں کہ اگر وہ اللہ آخرت کو مانتی، اگر اللہ آخرت کو نہیں مانتی تو چھپائے گی بھی اور وہ بتائے گی بھی نہیں، یعنی عورت بھی یہ چاہے گی جان چھوٹے سے بتاؤ نا کہ کوئی ذریعہ بن جائے اصلاح کا، تو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے، یعنی کسی بھی اگر سوچ کے ساتھ آپ اور ہم کوئی بھی عورت چھپاتی ہے اس بات کو تو اللہ کہہ رہے کہ وہ اللہ آخرت کو نہیں مانتی، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ ان کے شوہر جو ہے نا وہ زیادہ حق رکھتے ہیں ان کے پلٹانے کے، یعنی اس عورت کو اسی شوہر کے حوالے کر دو بجائے اس سے کہ نیا ڈھونڈنے چلے جاؤ کہ ہاں بھائی ہم دوسری شادی کر لیں، جی، چاہے وہ ہو چاہے نہ بھی ہو، یعنی اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، آپ سورۃ النساء میں اس کی اور ڈیٹیلز پڑھیں گے، صلح بہترین، لیکن وہ الگ بات ہے، آگے کہیں ہے تفرقا یغنی اللہ کلا من سعتہ، اگر وہ دونوں جدائی چاہتے تو اللہ بھی غنی کر دے گا ان کو اپنے فضل سے، یعنی اگر نہیں بنتی ان کی بات، یہاں پہ بھی آپ دیکھیں آگے آپ پڑھ لیں گے کہ اگر ان کو ڈر ہے کہ وہ اللہ کے حدود قائم نہیں رکھتے تو کوئی عرض نہیں علیحدہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کوئی نہیں کہہ رہے کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز مجھے طلاق ہے، یہ اللہ نے نہیں فرمایا، طلاق کیسے اللہ کو ناپسندیدہ ہو جائے گی، اگر ایک عورت کو جو ہے اس کو ظلم کیا جا رہا ہے اور اس کو کل تیزاب ڈال کے جو ہے جلا دیا جائے گا اور ختم کر دیا جائے گا تو اللہ کو ناپسند آئے گی چیز کہ وہ طلاق لے لے، یعنی کانٹریڈکٹ کرتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس بات کی، یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ شوہر جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے ان کے پلٹانے کے اس معاملے میں اگر وہ چاہ رہے ہیں اصلاح کرنا، ان ارادوا اصلاح، اف دے وانٹ، کیا کہ اب کوئی کنسنسس کر لیں، کسی بات پہ متفق ہو جائے اور اپنی کریکشن کر لیں، اگر وہ نہیں کرنا